حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث سنیے گا کمال کی، آج کے خطبہ جمعہ میں آنے والے میرے بھائیوں یہ پلے باندھ کے لے جانا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف یہ امیر ترین صحابی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سارے صحابہ میں سب سے امیر آدمی کا نام حضرت عبدالرحمن بن عوف ہے، سب سے بڑے سخی کا نام حضرت عثمان غنی ہے، لیکن سب سے بڑے امیر کا نام حضرت عبدالرحمن بن عوف ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فاطال السجود حتى خفت او خشیت ان يكون اللہ قد توفاه او قبضه۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آگے آگے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں، حتی دخل نخلا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ایک کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے کھجوروں کے باغ میں بھی پیچھے داخل ہوا۔ فاطال السجود، اللہ کے نبی نے جاتے ساتھ سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں۔ فاطال السجود، اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، حتی خفت، میں نو ڈر لگن لگ پیا، او خشیت، میں ڈرن لگ پیا، ان یکون اللہ قد توفاہ، کہیں اللہ کے نبی کا وصال تو نہیں ہو گیا، رسول کائنات دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں ڈرنے لگا، کیونکہ صحابہ کی زندگی تو رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ تھی نا، ان کی تو ساری کائنات ہی مصطفیٰ کریم تھے، ان کا تو جینا مرنا ہی اللہ کا نبی تھا۔ تو کہتے ہیں میں ڈرنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ میری حالت غیر ہو گئی، میرے اوپر خوف اور کپ کپی طاری ہو گئی، میرا رنگ بدل گیا، میں ڈرنے لگا کہ یہ کیا قیامت آ گئی، لگتا ہے اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں بس یہی میری حالت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھا دیا، کونین کے تاجدار نے اپنا سر اقدس کھڑا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف دیکھا تو کہا عبدالرحمن بن عوف یہ حالت کیا بنا رکھی ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بندہ نواز، سارا بیان کیا کہ آپ مسجد نبوی سے نکلے میں بھی پیچھے چل پڑا، آپ یہاں آئے میں بھی آ گیا، آپ نے سر سجدے میں رکھا میں دیکھنے لگا، آپ کا سجدہ لمبا ہوا مجھے خوف ہونے لگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالرحمن آ میں تجھے ایک بات بتاؤں میں نے آج لمبا سجدہ کیوں کیا ہے۔ فرمایا ان جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول کا، اے میرے پیارے آقا، اے حضور تاجدار انبیاء، میں آپ کو بشارت نہ دوں، میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا جبریل کیسی خوشخبری، کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ تو جبریل امین نے کہا مجھے رب نے فرمایا ہے، رب فرماتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے سونے نبی کو اے جبریل جا کے کہہ دے، میرے حبیب کو رب کا پیغام دے دے، محبوب آپ کا رب کہتا ہے آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑے گا میں رب ہو کر تیرے اس امتی پر درود پڑھوں گا۔ اے میرے پیارے، جو تیرا امتی تیری ذات پر درود پڑے گا میں رب ہو کر تیرے اس امتی پر درود پڑھوں گا۔ اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر سلام کرے گا میں اس کا رب اس کو سلام کہوں گا۔ فسجدت للہ شکرن، عبدالرحمن تو بتا اتنی بڑی بات پر اتنا شکر کا لمبا سجدہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟
فرمایا اتنا شکر کا سجدہ بنتا تھا کہ نہیں؟ میرے رب نے میرے گناہگار امتیوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تو میں اپنے رب کا سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ تو پھر شکر کا سجدہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟